یعنی ہر آدمی جو ہر رکن جماعت، ہر کارکن جماعت جو اس اجتماع میں شرکت کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں اپنی تربیت کے لیے جو ہے اس میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جب وہ دریا میں ہوتی ہے تب موج بنتی ہے، تب طاقت بنتی ہے۔ ایک تو ہے ایثار و قربانی کا جذبہ، اور دوسرا ہے انکساری کا جذبہ۔ یعنی میں کچھ نہیں ہوں، میرے مجھ سے زیادہ اچھے اور نیک اور وہ لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ سمٹو تو بنو نقطہ، بکھرو تو بنو عالم، یہی دنیا کا دستور بھی ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے سمٹتے ہیں اور پھر وہاں سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ایک مقصد کے ساتھ الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر ایسا کہیں امیر الکا کہ اجتماع کا مقصد تحریک کا جائزہ لینا کم بلکہ اپنے اوپر نظر جمانا زیادہ ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے تحریک کا بھی جائزہ ہوتا ہے لیکن اس کا پرسنٹیج یعنی ایسا نہ ہو کہ اسی کا جائزہ لیتے رہے۔ تحریک بھی ہماری اجتماعیت ہی کا نام ہے، جی جی، تو اس کا تو جائزہ آئے گا ہی، لیکن فرد کو اپنی ذات سامنے رکھنی چاہیے۔ والنٹیئر بن کر گئے اجتماع کی تیاری کرنے، تو رات کو 12 بجے تقریباً ہم پہنچے اور انتظام کچھ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اجتماع تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے، اس کو تیاریاں کرنی ہیں، اور اسی دن بارش بھی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ کہ ٹینٹ تو لگا ہوا تو والنٹیئرس کا، لیکن پانی بھرا ہوا۔ اب پورا دن تقریباً 20-22 گھنٹے کا سفر کر کے ہم پہنچے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور کیونکہ سفر بھی ہمارا جنرل میں ہوا تھا۔ تو ہمارے اس اجتماع کا مرکزی تھیم ہے نحن انصار اللہ۔ سورہ صف کا کی ایک آیت کا ایک جملہ ہے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ مالی وراثت تو ٹرانسفر ہو رہی ہے، ہاں لیکن تحریکی وراثت نہیں، فکری وراثت جو ہے وہ نہ ہو پائے۔ آدمی معروف کے بجائے مرضی میں اطاعت کرتا ہے کہ یعنی میرے کو ٹھیک لگ رہا ہے تو کروں گا، میرا عذر ہے، آپ کو اگر عذر نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو یہ عذر سمجھتا ہوں اس لیے میں نہیں شریک ہوں گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے دل کھول کر رکھ دے، اپنی باتیں پیش کرتے اپنے امیر کے سامنے، اگر وہاں سے اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملے تو پھر اسے وہ سب چھوڑ کر اجتماع میں حاضری ہونی چاہیے۔ دوسرا میں نے تو یہ بھی محسوس کیا، آج کل کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے موٹے عذر تلاش کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا عذر لنگ، عذر ہوتا نہیں ہے، عذر تلاش کیا جاتا ہے شریک نہ ہونے کے لیے، تو یہ مناسب شکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی کئی ایگزامپلس ہیں کہ کسی خاص رشتے دار کا انتقال ہوا ہے اور اجتماع ہے، وہ ان کی تدفین کر کے فوراً چلا آیا ہے، یا کبھی تدفین چھوڑ کر بھی آ گیا اور اگلے دن وہ تعزیت میں شریک ہوا ہے۔ اس طرح کی کئی تجربات ہمارے اپنے اس میں بھی ہے۔ جو ایک اجتماع میں کسی وجہ سے نہیں شرکت کر پائے تو ان کا حال یہ تھا کہ دن میں 4 بار مجھے فون کرتے تھے، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہوا، کیسی تقریر ہوئی، کیسا یہ ہوا، اور رات کو پوری رپورٹ دن بھر کی۔ یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں پر ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ وہاں موجود ہیں۔ سلام اور آداب، آپ سن رہے ہیں بات چیت پوڈ کاسٹ کا ایک خاص ایپیسوڈ۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک ایسا ٹاپک جو ہر رکن جماعت اور کارکن کے دل کی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ تحریک سے سچی محبت، مقصد سے وفاداری اور اپنے رب کے دین کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم اور حوصلہ۔ یہ پوڈ کاسٹ اس جذبے کو تازہ کرنے کے لیے ہے جو ہر رکن جماعت اور کارکن کے دل میں دھڑکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ارکان اجتماع جماعت اسلامی ہند گجرات 2025 یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے روحانی اور تحریکی پہلو، اور اس بار کے ارکان اجتماع 2025 کے خاص فیچرز پر۔ ہمارے ساتھ ہیں دو خاص مہمان، ڈاکٹر سلیم پٹی والا صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند گجرات، اور شکیل احمد راجپوت صاحب، رکن شورا جماعت اسلامی ہند گجرات۔ تو محترم امیر حلقہ، ارکان اجتماع جماعت اسلامی ہند گجرات ہونے جا رہا ہے۔ ارکان اجتماع تحریک میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، ہر رکن اور کارکن کی تحریکی اور روحانی ترقی کے لیے ایک بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ارکان اجتماع جو ہونے جا رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، کس طرح یہ رکن اور کارکن کی روحانی اور تحریکی زندگی میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ارکان اور کارکنان کا آل گجرات اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے اجتماعات وقتاً فوقتاً تنظیم میں ہر لیول پر ہوتے ہیں،
حلقے کے بھی اپنے لیول پر ہوتے ہیں، مرکز کے بھی اپنے لیول پر ہوتے ہیں جی اور یہ اجتماعات ایک خاص ضرورت کے تحت ہوتے ہیں۔ دراصل ہماری اسلام کی روح ہی اجتماعیت ہے، مل جل کر کام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات کی درستگی کے ساتھ رہنا، جڑنا اور کام کرنا۔ تو اس لیے کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایک ریاست میں یا ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں اور ملے اور مل کر اپنے اس عہد کو تازہ کریں جو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ سارے اجتماعات جو ہوتے ہیں اسی عہد کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی اس اسپرٹ کو، اپنے اس جذبات اور احساسات کو ایک جلا دینے کے لیے ہوتا ہے، ان کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہت سے مقاصد ہیں جو ان اجتماعات کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی روح پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ تنظیمی روح پیدا ہوتی ہے، تنظیمی ضابطوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا ایک حوصلہ و سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک سب سے بڑا مقصد اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ تمام نظری اور فکری سطح کے لوگ جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کی فکر میں، ان کے اقدار میں، ان کے ویلیوز میں ایک یونیفارمٹی آ جاتی ہے، سب لوگ مل کے۔ اور یہ تو ایک سائیکولوجی بھی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا نظریہ دوسروں پر افیکٹ کرتا ہے، اور یہ اجتماعیت کے ساتھ جب جوڑ کر یہ کام کیا جاتا ہے تو نظری اور فکری بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اور نظر و فکر میں جو کچھ کمزوری یا کوتاہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے تعامل سے دور ہو جاتی ہے۔ تیسری ایک بات جو اس سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے روحانی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سب مل جل کر ایک اللہ کے سامنے جب وہ ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، جو اقامت دین کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہوتا ہے، وہ سب جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر وہ تمام کام انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عبودی کام ہو، نماز وغیرہ ہو، چاہے وہ کچھ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ تقریر سننے یا سنانے کا معاملہ ہو۔ تو یہ جو روحانی فضا بنتی ہے یہ انسان کو اندر سے تبدیل کر دینے کی لائق ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے مختلف وہ ہے جو ان اجتماعات کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شکیل صاحب، اجتماعات عام طور پہ امت مسلمہ میں ہوتے رہتے ہیں اور وہ ایک ثواب کا ذریعہ بھی ہے لوگوں کے لیے، تو جماعت اسلامی کا اجتماع ارکان جو ہے وہ کیا خاص ہے؟ جیسے کہ ابھی امیر الکا نے بھی کہا، تو اس میں کیا خاص پہلو آپ محسوس کرتے ہیں، کیا مقاصد اس سے حاصل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محترم امیر الکا نے ابھی تفصیل سے بات رکھی ہے۔ اجتماعات ملت کے اندر ایک نئی روح پھونکنے کا کام کرتا ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند جب مقصد کو اجتماع کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں ان کا علمی ارتقاء ہو، ان کا فکری ارتقاء ہو، ان کا روحانی اور اخلاقی ارتقاء ہو، تنظیمی اور تحریکی شعور ان میں ڈیولپ ہو سکے۔ تحریک اسلامی جس بلند مقصد کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک ہم اپنے کیڈر کو ان تمام پہلوؤں پر ٹرینڈ نہیں کریں گے تب تک کوئی بلند مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ فکری طور پر اور ہمیں جہتی تربیت کے اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جماعت جو ہے ہر سال یا 2 سال میں اس طرح کے اجتماعات کرتی رہتی ہے۔ جی محترم امیر الکا، آپ نے یہ بھی بتایا آپ کی بات میں کہ اس طرح کے اجتماعات جو ہے وہ تنظیمی ضرورت بھی ہے اور ایک اجتماعی عمل بھی ہے جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا تھوڑا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ اجتماعات جو ہم کرتے ہیں ہمارے کیڈر کے لیے، یہ کس طرح سے ان کے اندر مزید یعنی اجتماعیت کا شعور بیدار ہو اور وہ ان کی اجتماعیت کے تئیں ان کی ذمہ داری کا احساس بڑھے؟ یعنی یہ کیا مقاصد ہیں اس کے اور کیسے یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اجتماعات سے کیسے وہ یہ چیزیں حاصل کر پاتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دراصل اسلام کے تمام احکامات وہ اجتماعیت کا شعور لیے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان ہے ہی کہ اجتماعی وہ، اور ہمارا سارا کام ہی اجتماعیت کی تبدیلی کا ہے کہ ہم ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی تمام عبادتوں میں وہی اجتماعیت کی روح کار فرما ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم مسجد میں ایک ساتھ جمع ہو کر سب نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو عام طور پر 1 مہینہ وہ کر کے اور اجتماعیت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ یہ کرتے ہیں۔ حج تو خاص طور پہ اجتماعیت کی ایک شکل ہے کہ پوری دنیا کے انسان اور وہ سال میں 1 مرتبہ جمع ہوتے ہیں
تو اس اجتماعیت سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، تو وہ اس کا جو اکیلاپن دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک طاقتور وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جب وہ دریا میں ہوتی ہے تب موج بنتی ہے، تب طاقت بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں یہاں کام کرنے والا، میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک اور فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آج کے ٹرمز میں اگر میں بات کروں تو ڈی انڈیویجولزم، آج کا زمانہ ہی انڈیویجولزم کا ہو گیا ہے۔ آج کا ہر آدمی بس میں بس یہی ایک معاملہ ہے، اور یہ اجتماع جو ہے اس کو یہ ڈی انڈیویجولزم کرتے ہیں کہ اس کی اس انفرادیت کو توڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ تم ایک اجتماعیت کا جز ہو۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اور پھر یہ ایک کامن سائیکولوجی ہے جس کو ہم کراؤڈ سائیکولوجی بھی کہتے ہیں، کہ جب ایک ساتھ بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے جذبات بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جذبات تو دراصل انفیکشیس ڈیزیز ہے، وہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ جب جیسے ڈیزیز ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پازیٹیو چیز بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے، یہ احساسات اور جذبات بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ جی صحیح۔ اور ویسے بھی یہ اسلامی اجتماعیت کا شعور جب ڈیولپ ہوتا ہے تو آدمی کسی نہ کسی اجتماعیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کے اندر نماز کی حقیقت اور اس کا شعور ڈیولپ ہو جائے گا تو نماز با جماعت کی اہمیت اس پر بالکل اجاگر ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آدمی میں جب اسلام کا شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اجتماعیت سے جدا نہیں رہ سکتا وہ۔ جسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے تھے کہ لا اسلام الا بالجماعت، کہ جماعت کے بغیر اسلامی کا تصور نہیں ہے۔ تو اجتماعی عبادات میں تو اجتماعیت نظر آتی ہی ہے، لیکن اسلام کا شعور جب ڈیولپ ہوتا ہے تو ایز سچ وہ بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ آدمی کسی اجتماعیت سے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو جائے۔ یعنی ہمارا ارکان اجتماع اس بات کی بھی عملی شہادت دے رہا ہے کہ ہم یہ جو انڈیویجولزم کا ایک بیماری پوری سوسائٹی میں پنپ گئی ہے اور آ رہی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور عملی مظاہرہ کر کے ہم اس کو دکھا رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے ہم نے اپنی اجتماع جو ہے یہاں پر سجائی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی یعنی ایک یوں کہہ لیجئے کہ صرف یہ قولی بات نہیں، عملی چیز ہے جو اس ورچوئل دنیا میں ہم کہنے کو تو پوری دنیا ہماری انگلیوں کے نیچے آ گئی ہے، لیکن قریب کے لوگوں سے بھی ہم ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ تو جب اجتماعات ہوتے ہیں تو ہم دور دور سے ریاست کے تمام کونے کونے سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے احساسات ٹرانسفر ہوتے ہیں، ان کے جذبات ٹرانسفر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ابھرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے ہیں، بہت سارے کام کی تقسیم کار ہوتی ہے، سب کو مختلف قسم کے کام سپرد کیے جاتے ہیں، تو اس سے ان میں ایک ٹیم اسپرٹ بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فوائد جو ہیں اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ ویرل کا اس میں ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ گیا، آپ نے جو کہا تھا کراؤڈ سائیکولوجی ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ڈی انڈیویجولزم ہے کہ جس طرح آج لوگ انفرادیت پسندی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس کو توڑنے کے لیے بھی ایک یہ ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا آپ تھوڑا مزید بات کریں گے کہ یہ یعنی یہ کراؤڈ سائیکولوجی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، تاکہ ہمارے ارکان کو، کارکنان کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ عملی طور پر آپ اجتماعی عمل جب کر رہے ہیں اجتماع میں جا کے، تو یہ اصل میں آپ کی اجتماعیت کو جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر جب ہم اجتماعات کرتے ہیں یعنی اپنے پروگرام کرتے ہیں تو کبھی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا کچھ گھنٹوں کا ہم طبیعتی اجتماع کرتے ہیں، اس میں کچھ گھنٹوں ہم ساتھ رہتے ہیں، تو ساتھ تو رہتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا، ہم صرف وہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو 3 یا 4 دن کے اجتماعات جس میں تمام حلقے کے یا ریاست کے یا ملک کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کئی دنوں تک جمع ہوتے ہیں، تو پھر اس میں 2 چیزیں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کی بہت بنیادی صفات میں سے وہ لوگوں میں انفیوز ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ہے ایثار و قربانی کا جذبہ، اور دوسرا ہے انکساری کا جذبہ، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ اچھے اور نیک اور وہ لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، تو وہ انکساری کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے یہ ایک بہت اہم جذبہ ہے۔ اور پھر ایثار و قربانی کا جذبہ،
ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے اجتماعات میں کہ سب، چاہے وہ امیر جماعت ہو، چاہے وہ قیم جماعت ہو، چاہے کوئی بہت بڑا مفکر یا مقرر یا بہت بڑا لیڈر ہو، وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. اس کی پریکٹیکل شکل نظر آتی ہے اجتماعات میں. آپ نے دیکھو کہ لوگ تھالی لے کر کھڑے ہیں، امیر جماعت بھی جو ہے وہی تھالی لے کر کھڑا ہے جس طرح سے عام رکن و کارکن تھالی لے کر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفیوز ہوتی ہے پریکٹیکل شکل میں. تھیوریٹیکل تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی شکل میں آتی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے راتوں کو اٹھ کر لوگوں کو کمبل اڑائے جا رہے ہیں، چادر اڑائی جا رہی ہے، اپنے سر کا تکیہ لے جا کے کسی دوسرے کے سر میں رکھا جا رہا ہے. یہ اثار و قربانی رات بھر جاگ کر لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ٹینٹ میں کہاں کس کو کیا تکلیف یا پریشانی ہو رہی. تو یہ عملی جذبہ پیدا ہوتا ہے اثار و قربانی کا، اور عملی جذبہ پیدا ہوتا ہے انکساریت کا. اور یہ بہت بڑی صفت ہے. اگر یہ پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ ہم نے آدھا میدان پار کر لیا. اور الحمدللہ بہت اچھی باتیں اجتماعی شعور کے تعلق سے آ گئی ہیں. ایک اور عمل رہتا ہے شکیل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اجتماعات کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ سیلف انالیسس کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، محاسبہ جس کو ہم کرتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننا، یعنی اپنی فرد کی کمزوری، اپنی تحریکی لائف میں جو ان کو کمزوریاں دکھ رہی ہیں، یعنی اجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے فرد میں بھی کچھ جو ہے وہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے اجتماعات اس کو کس طرح راستہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس اینگل سے بھی اپنے اوپر نظر رکھ سکے اور کام کر سکے؟ دیکھیے، کسی بھی اجتماعات میں آنے سے پہلے آدمی کو ذہنی اور شعوری طور پر بالکل تیار ہو جانا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں. جب یہ جو بیسک کویشچن وہ اپنے آپ سے کرتا ہے تو اجتماعات اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور اگر وہ صرف روایات ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، شریک ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جو باتیں اجتماعات میں آتی ہیں وہ تقریر کے ذریعے سے ہوں، ورکشاپ کے ذریعے سے ہوں، پینل ڈسکشن کے ذریعے سے، مختلف طرح سے ان تمام گفتگوؤں کے تناظر میں ان کو آئینہ بنا کر اسے اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی جماعت علمی طور پر، فکری طور پر، جذباتی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، تحریکی اور تنظیمی طور پر ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہے، وہ ایک معیار ہمارے سامنے آتا ہے. اس طرح کے اجتماعات میں جب ہم جاتے ہیں تو اس معیار کو آئینہ بنا کر وہ دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور آدمی میں جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر ان سے انکسار بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے آگے کی طرف بڑھنا ہے. تو یہ دو فائدے جو اس سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. یعنی ہر آدمی جو ہر رکن جماعت، ہر کارکن جماعت جو اس اجتماع میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں اپنی تربیت کے لیے جو ہے اس میں شامل ہونے جا رہا ہوں. تو جب اپنی تربیت اس کے پیش نظر ہوگی تو ہر چیز فائدہ مند ہوگی. اور اگر نگاہیں خود کی ذات سے ہٹ کر دوسری ذات پر مرتکز ہو جائیں گی تو پھر تربیت نہیں ہو پائے گی. صرف ایک روایت ہے جو ادا ہو جائے گی اور ہم کھائیں گے پئیں گے ساتھ میں رہیں گے، پھر جدا ہو جائیں گے، اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل پھر نہیں ہوگا. جی تو محترم شکیل صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کس نیت کے ساتھ اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ چلیے نئی جگہ پر جا کر وہ ہوتے ہیں، چلو 2-3 دن تفریح میں گزار دیں گے، یا چلو کچھ مقررین یا مفکرین کی باتیں سن لیں گے. تو ظاہر ہے کہ نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ نہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے، میں دیکھوں کہ لوگوں میں کیا تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی میرے اندر کیسے آ سکتی ہے، اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں تو لازماً فائدہ ہوگا. ورنہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی آتا ہے، چلا جاتا ہے، وہیں کے وہیں رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے اوقات کو فارغ کرنے کی. جیسے اعتکاف، مسجد میں اعتکاف، کہ آپ ساری اپنی دلچسپیوں سے الگ ہٹ کر صرف ایک دلچسپی کے ساتھ کہ اللہ سے اپنے تعلق کے لیے آپ مسجد میں 10 دن کے لیے جمع ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری دلچسپیوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اپنی تربیت کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے آپ 3 دن اپنا وقت لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اس نیت کے ساتھ اگر کریں گے تو واقعی کام ہوگا. یہ اگر ایسا کہیں امیر الکا کہ اجتماع کا مقصد تحریک کا جائزہ لینا کم بلکہ اپنے اوپر نظر جمانا زیادہ ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے تحریک کا بھی جائزہ ہوتا ہے لیکن اس کا پرسنٹیج یعنی ایسا نہ ہو کہ اسی کا جائزہ لیتے رہے. تحریک بھی ہماری اجتماعیت ہی کا نام ہے، جی تو اس کا جو جائزہ آئے گا ہی، لیکن فرد کو اپنی ذات سامنے رکھنی چاہیے. ہاں، عام طور پہ ہوتا یہی ہے جی کہ لوگ رخ بدل جاتا ہے، اور لوگ
जायजा का जो अमल है वो अपने से हटाकर तहरीक पर या दूसरे लोगों पर मरकूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके फवाइद जो है वो देखिए, हासिल नहीं होते। आप जी जब किसी प्लेन को उड़ाते हैं, जी उसकी सिमत बदल जाए तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जी तो आप जाना कहीं चाहते हैं, पहुंचेंगे कहीं और। इसलिए सिमत का दुरुस्त होना सबसे पहले जरूरी है। और सिमत इसमें यही है कि फर्द अपने ऊपर नजर जमाए रखे कि मैं इस इज्तिमा में इस नियत के साथ जो है वो हाजिर होने वाला हूँ। जी जी। अब अमीर अलका, हर इज्तिमा में कुछ नई नई बातें ज़रूर होती हैं। आप दोनों हजरात काफ़ी सीनियर हैं, तो हमारे लोगों के लिए जानना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आप लोगों की पुरानी यादें भी होंगी और इज्तिमात आपने काफ़ी ऑर्गेनाइज भी किए हैं और उसमें शामिल भी हुए हैं, यानी एज ए ऑर्गेनाइज़र भी आपके काफ़ी तजुर्बात होंगे और एज ए पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी तजुर्बात होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ख़ास यादें माजी के ज़रोखे से अगर आप निकालना चाहें हमारे नाजरीन के लिए। जी जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। दरअसल ऑल इंडिया अरकान इज्तिमा तकरीबन 3 मैंने अटेंड किए हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और गुजरात के अरकान इज्तिमा 6 या 7 की मुझे याद आती है। बड़ौदा में हुआ था, हमारे यहाँ खुद अहमदाबाद जोहापुरा के ऑफिस पर एक इज्तिमा हुआ था, फिर हिम्मत नगर में 2 बार हुए, फिर ये इस बार हिम्मत नगर में होने जा रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ उसकी याद आती है। लेकिन हर इज्तिमा में जो चीज़ यानी वाकई वो आती है वो ये कि किस तरह से तमाम लोग अपने तमाम स्टेटस को भुलाकर एक स्टेटस के साथ के तहरीक के कारकुन हैं, चाहे वो अमीर जमात हो, चाहे वो कोई बड़ी हस्ती हो, चाहे एक आम हो, सब एक रुकन है, कारकुन है। इस हैसियत से जिस तरह से वो अपने ये 2-3 दिन गुजारते हैं, ये एक इतना यानी जैसा कहना चाहिए दिल को मोह लेने वाली चीज़ होती है कि इंसान ज़रा उस पर ये करे तो बहुत सारी तब्दीलियाँ उसके अंदर आ सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे बड़ौदा में इज्तिमा हुआ था, मौलाना अब्दुल हक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस वक्त अमीर जमात थे, वो आए थे। इतनी सादगी के साथ जो बातें करते थे, सादगी के साथ हमारे साथ बैठकर खाना खाना, और फिर किसी भी तरह के सवाल उनसे कर लो आप, तो बिल्कुल यानी इतनी उसके साथ इतनी बड़ी हस्ती। और मौलाना अब्दुल हक अंसारी साहब तो तसव्वुफ के मैदान की भी आदमी है और उन्होंने बड़ी किताबें लिखी इमाम तीमिया पर, गजाली पर, ये, लेकिन इतने सादगी के साथ जवाबात, और ये कि वाकई ये होता है कि ये होता है तहरीक का फ़र्क, कि इतनी सादगी के साथ इतने ऊंचे मकाम पर जाने के बावजूद जितना ऊंचा जाता है उतना झुकता चला जाता है। इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं कि किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की खिदमत की। एक इज्तिमा के मौके पर जब बारिश और तूफान आ गया तो हमने देखा कि लोग जो है दौड़ दौड़ कर सब ने खंबे जो है उसके जो टेंट के वो पकड़ रखे थे कि टेंट गिर न जाए, और हर तरफ से लोग टेंट में से निकलकर खंबे अपने पकड़ के रखे हुए थे ताकि टेंट गिर न जाए। खुद भीग रहे हैं, खुद हवा में उतर रहे हैं, लेकिन उस टेंट को बचाने की फिक्र है। ये जज्बे आप देखिए कि वाकई जो है इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी जी जी। शकील साहब, आप भी इसमें कुछ मजीद ऐड करें हमारे नाजरीन के लिए, कुछ आपकी यादें। देखिए, इज्तिमाइयत में और इज्तिमात में इस तरह के तो बहुत सारे तजुर्बात हमारे सामने आते हैं कि लोग किस तरह एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे के लिए इशार करते हैं, एक दूसरे की खिदमत करते हैं, एक दूसरे के अच्छा चाहने के लिए खुद कभी कुछ नुकसान उठा लेते हैं या कम पर गवारा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना कभी कम पड़ जाता है तो उस वक्त किसी एडजस्टमेंट करते हैं, कभी कम खा लेते हैं, कभी खुद भूखे रहकर दूसरे को खिला देते हैं। इस तरह के तो बहुत सारे तजुर्बात हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि सर्दी का मौसम है, हमारा कोई साथी कुछ कंबल लेकर नहीं आया है या उसको सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है, सिकुड़ रहा है, तो कोई अपना कंबल उसको उड़ा दे रहा है या दूसरा कोई इंतज़ाम उसके लिए कर रहा है, या रातों को हमारे जिम्मेदार गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे रुफ़ा ठीक से सो रहा है या नहीं सो रहा है। मतलब कभी कभी तो अहद सहाबा की याद भी ताज़ा हो जाती है। जैसे हम सुनते हैं कि खुलफा राशिदीन रातों को गश्त क्या करते थे कि इनकी आवाम कैसी है, तो हमने देखा है कि हमारे जिम्मेदार ऐसे भी रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कि वो रातों को गश्त करके देखते हैं कि सब हमारे रफ़ीक ठीक ठाक हैं, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है। तो ये बनी इससे आदमी का दिल जो है ना एकदम एक इनकसारी तो पैदा होती है, लेकिन एक रूहानियत भी पैदा होती है, दिल से दुआएं निकलती है। और लीडरशिप और
رکن کے درمیان کے جو جتنے بھی پردے ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور راست آدمی ان سے ملنا، ان سے استفادہ کرنے کا جو ہے اس کو موقع بھی فراہم ہوتا ہے. تو بہت سارے فائدے اس طرح کے حاصل ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے بعد جب ساتھ میں رہ کر آدمی جدا ہوتا ہے تو اس وقت آنکھیں جو ہے اشکبار ہو جاتی ہیں، ہے نا. مطلب ایک ایسی قربت پیدا ہو جاتی ہے کہ الگ چاہنے کا دل نہیں چاہتا. تو یہ بھی ایک اجتماعیت کا، روحانیت کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے واسطے جمع ہوا ہے اور پھر وہاں سے جدا ہو رہا ہے، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنے بھائی سے دور ہو رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ سمٹو تو بنو نقطہ، بکھرو تو بنو عالم، یہی دنیا کا دستور بھی ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے سمٹتے ہیں اور پھر وہاں سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ایک مقصد کے ساتھ الگ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس طرح کے بہت سارے تجربات ہمیں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایک رکن جماعت جو ہے دوسرے رکن جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. ایک اجتماع میں ہم لوگ گئے تھے اور والنٹیئر بن کر گئے تھے اجتماع کی تیاری کرنے تھی. تو رات کو 12 بجے تقریباً ہم پہنچے اور انتظام کچھ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اجتماع تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے، اس کو تیاریاں کرنی ہیں. اور اسی دن بارش بھی ہو گئی. اب صورتحال ہے کہ ٹینٹ تو لگا ہوا تھا والنٹیئرس کا، لیکن پانی بنا ہوا. اب وہ پورا دن تقریباً 20-22 گھنٹے کا سفر کر کے ہم پہنچے ہیں، تھکے ہوئے ہیں کیونکہ سفر بھی ہمارا جنرل میں ہوا تھا. اب وہاں پہنچے تو وہاں بھی کوئی سونے کا انتظام نہیں تھا. اب ہم شکایت کرنے کے بدلے پہ ہم نے سوچا بھی کیا کریں. تو جو ٹیبل کے ہوتے ہیں 2x4 کے ٹیبل ہوتے ہیں، تو وہ ٹیبل رکھے ہوئے تھے. تو ہم نے وہ اوپر سے ان کے لکڑے کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے زمین میں بچھایا اور اسی پر ہم نے رات گزاری، وہاں پر سو. تو اور کسی نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی. سب سے بڑی چیز کیا ہے، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی بھائی ہم آنے والے تھے، ہمارا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا. نہیں بس ٹھیک ہے، صورتحال ایسی ہے تو اسی میں اپنے کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو اس میں ہم ایڈجسٹ کر لیں. ہم نے یعنی یہ اجتماعات یہ بھی سکھاتا ہے ہم کو کہ اپنا ہی کام ہے، اب ایڈجسٹ کیجئے، شکایت والے دروازے کو بند کریے، بلکہ جو نہیں ہو رہا اس میں ہاتھ بٹائیے. صحیح. ایسے ہی ایک اجتماع کے موقع پر ممبرا میں وہ اجتماع ہو رہا تھا، اس میں آگ لگ گئی. سائرن بجا کہ بھائی فلاں والنٹیئرس فلاں سمت کی طرف دوڑے اور پر آگ لگی. تو ہم نے سنا فوراً جھٹپٹ سب جتنے بھی جس حالت میں تھے اٹھے اور دوڑنا شروع کر دی، نعرہ تکبیر کی صدا لگاتے ہوئے، اور سب اس جگہ پر پہنچ گئے. اور اس کے پاس جو تھا، اس کے پاس کپڑا تھا، مٹی تھی، پانی تھا، اور وہ آگ بجھانے کے کام میں لگ گیا. اور 10 منٹ کے اندر پوری آگ جو ہے الحمدللہ کنٹرول میں آ گئی. تو یہ ایک جذبہ جو ہے ایسے اجتماعات میں سب پیدا ہوتا ہے کہ آدمی انتظار نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. امیر الکا، ایک مرحلہ اصل میں اجتماع سے آنے کے پہلے کا بھی ہے، یعنی اس کے اندر بھی یہ جو باتیں بھی آئی ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اجتماع کے دوران بھی. اور لیکن ایک مرحلہ اجتماع سے پہلے کا بھی ہے، اس کی تیاری کے سلسلے میں. یعنی بہت پہلے جماعت اسلامی اپنے افراد کو بتا دیتی ہے کہ اجتماع ہونے والا ہے، اور اس کی ذہنی طور پر اور اس کے انتظامی امور جو ہیں اس کو لوگ سنبھال لیتے ہیں. تو مقامی جماعتوں میں ظاہر سی بات ہے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، علمی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، یعنی الگ الگ فیلڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو اس کی تیاری کے سلسلے میں بھی جو تقدو مقامی جماعتوں پہ بعض اوقات ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہاں اس میں بھی یعنی اجتماع کے دوران ہی صرف جذبے کی آبیاری نہیں ہے بلکہ یہ بیفور اجتماع بھی جذبے کی آبیاری ہے. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے اچھا انڈیکیٹ کیا کہ دراصل اگر ذہنی طور پر ہمارے کیڈر کو تیار کر دیا جائے اجتماع کے پہلے کہ کیا تیاریاں ہمیں کرنا ہے، تو وہ اجتماع سے خاطر خواہ فائدہ اپنے لیے اٹھا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ارکان اجتماع ہوا حیدرآباد میں، آل انڈیا ارکان اجتماع، اس کے پہلے باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی تھی جس میں مختلف آرٹیکلس پبلش کیے گئے، مختلف ویڈیوز آئے لوگوں کے، پورا زندگی نو کا ایک شمارہ اس کے لیے وہ کیا گیا ہے جس میں اس کی ہدایت وغیرہ کے سلسلے میں. تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ذہنی طور پر لوگ تیار ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ ایک سرکولر تیار کیا ہے کہ جس میں ہدایات کہ کس طرح سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا ہے ان 3 دنوں میں، کس طرح سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے، کس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کرنا ہے، کس طرح سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنی ارتقاء کی فکریں کرنا ہے. تو ایک سرکولر ہے، وہ تمام کیڈر کو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا. دیکھیے جب وہ حلقے سے سرکولر ملتا ہے، یہ ہدایت آتی ہے کہ وہ 1 تاریخ کو اجتماع ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے تو
जो अरकान इज्तिमा होता है, अरकान इज्तिमा में वो सर्कुलर पढ़ कर सुना दिया जाता है और सबको मेंटली तैयार किया जाता है। इसी तरह कारकुनान का जो इज्तिमा होता है, कारकुनान का इज्तिमा बुलाकर उसमें भी जो है मेंटली उनको तैयार कर दिया जाता है। भाई इन तारीख को जो है अपने लिए रिजर्व कर लें, इन तारीखों में हमको फला जगह पर जाना है, जमात का इज्तिमा होने वाला है। तो एक सबसे पहला काम ये होता है कि मेंटली उनको प्रिपेयर करना। फिर उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो फॉलो अप का काम होता है कि भाई क्या तैयारियाँ चल रही हैं, आपने टिकट अपना बुक करवा लिया नहीं करवा लिया, आपने अपने साथियों से मुलाकात कर ली कि नहीं कर ली। तो इंटरनल एक माहौल क्रिएट करने का बात चलनी चाहिए, यानी बात चलती रहती है तो उसे माहौल बनता है, तो जज्बा भी पैदा होता है। तीसरा ये कि जिम्मेदार भी फॉलो अप करता रहता है और फिर हम मकाम पर अरकान और कारकुनान के दरमियान कोई टीम बना देते हैं कि भाई आप इनका फॉलो अप करते रहें, उनका कोई मसला है तो जाके मुलाकात कर लें और उनका मसले को दूर करने की कोशिश करें। कोई आदमी एक ज़माने से कारकुन था लेकिन बहुत एक्टिव था, अभी बहुत सिलेक्ट हो गया है, तो भाई उनसे भी मुलाकात करके कोशिश करनी चाहिए, उसमें थोड़ा एक्टिविज़म पैदा हो जाए, उनको मुलाकात करने की कोशिश करें। तो उसमें जो हम फहरिस्त बनाते हैं, इस तरह की फहरिस्त बनाते हैं, एक्टिव कारकुन कौन है और सिलेक्ट कारकुन कौन है, गुमशुदा कारकुन कौन है, और फिर कारकुन को ये जिम्मेदारी सुपुर्द करते हैं कि किससे कौन मुलाकात करेगा, और उससे मुलाकात करके फिर उस इज्तिमा की अहमियत और अफादियत उसको समझाई जाती है और उसको उसमें शरीक करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक फ़र्द जब किसी इज्तिमा में शरीक होकर आता है तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, तो उसके पेश नज़र इन तमाम लोगों को फिर जो है वापस मुतहरिक करने की जो है कोशिश की जाती है। तो उसके लिए ख़ास मेहनत भी होती है, मुलाकातें भी होती हैं, फॉलो अप भी होता है, ये सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। माशाल्लाह। अब एक ख़ास सवाल अमीर अलका, इस यानी हमने मकासिद पे बात कर ली और इसके प्रोसेस से बात हुई, इससे क्या फ़वाइद होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई, लेकिन ये बताइए अब कि अरकान इज्तिमा 2025 में क्या ख़ास फीचर्स लेके आ रहे हैं आप लोग इस बार जी। इसका थीम क्या है, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्या एक्टिविटी रहने वाली है, ताकि हमारे थोड़ा लोगों को ठीक है, हमारे कैडर को इसका बेसब्री से इंतजार होगा कि जाने के क्या है, और उनको जानने का हक भी है कि पहले से जान लें ताकि ज़हनी तौर पर तैयार हो। तो हमारे इस इज्तिमा का मरकज़ी थीम है नहनु अंसारुल्लाह। सूरे सफ़ का की एक आयत का एक जुमला है, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार, यानी हम दावा कर रहे हैं कि हाँ हम अल्लाह के मददगार हैं। अब इस दावे को जो हमने किया है, इस दावे के दलील क्या है, इस दावे के तकाजे क्या हैं, तो वो उन तमाम तकाज़ों और दलीलों पर इस इज्तिमा में गुफ्तगू होगी। और इस सिलसिले में हमारा अखलाक, इल्मी, फ़िक्री और अखलाकी इर्तिक़ा कैसे हो सकता है, वो एक बहुत अहम मौजू है, उस पर हम वो करेंगे। फिर ये है कि आज जो इल्हाद की ताकत बढ़ती जा रही है तो उसका इज़ाला अखलाक की शक्ल में कैसे हो सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन के लिए किस तरह से तमाम तहरीक महाज पर अपने आप को अंसारुल्लाह कहने की पोजीशन में आने के क्या मौक़े हो सकते हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। हम अपने अहले खाना को किस तरह से जो है नहनु अंसारुल्लाह के खाने में फ़िट कर सकते हैं, उसके लिए गुफ्तगू होगी। हमारे नौजवान SIO के उसके ये नौजवानों की क्या मसाइल है, और इन नौजवानों को कैसे इस काम में आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बहस होगी। फिर आजकल के हमारे जो हालात हैं, इन हालात में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के हालात में जो हमारे जमहूरी और दस्तूरी इदारों का एक ज़वाल शुरू हो चुका है और वो एक ख़ास फ़िरक़े के हाथ में जाते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम उम्मत मुस्लिमा अब क्या तरीक़ा इख्तियार कर सकती है ताकि हम यहाँ पर रह सकें। फिर हमने जो मुख्तलिफ़ इदारे बना रखे हैं, उन इदारों का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, और इदारों को हम अपने तहरीक की मकसद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। फिर ये कि हम अपनी इज्तिमाइयत को, मकामी इज्तिमाइयत को कैसे शीशा पिलाई हुई दीवार बना सकते हैं, ये सारे मौज़ूआत जो है हमने इसमें लिए हैं। और इसी के साथ साथ हमने ये मौजू भी लिया है कि गुजरात में तहरीक इस्लामी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह से ये एक दो लोगों से होते हुए आज ये 184 अरकान का और 350 कारकुनान का काफ़िला बना है। तो ये किस तरह से आया और इनमें किन किन लोगों का क्या रोल रहा है, इन सारी बातों पर गुफ्तगू होगी। ये पूरी हिस्ट्री भी आएगी और ये सारी बातें जो है वो ज़ेर बहस आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अमीर जमात पूरे 3 दिन हमारे साथ रहेंगे, क़य्यम जमात 2 दिन हमारे साथ रहेंगे, मौलाना वलीउल्लाह सईदी फ़लाही साहब हमारे साथ 2 दिन रहेंगे, मोहम्मद शफ़ी मदनी साहब जो है हमारे साथ रहेंगे, ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। उसके अलावा एक और बात हमने ये की है कि एक एग्ज़िबिशन प्लान की है कि जिसमें हमारे जितने इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, शाहीन हेल्थ एंड हाइजीन सोसाइटी है, अलबरका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या सूरत में रेमेडियल क्लासेस चलती हैं उसका अपना
ایک وہ ہے، یا کچھ ہاسٹل وغیرہ جو ہم نے رکھے ہیں، یا ریڈینس اسکول ہے، ان سب کی سرگرمیاں اور ان سب کا کیا آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ایگزیبٹ کر کے پیش کیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اس اجتماع میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو شکیل بھائی بہت تفصیل سے امیر الکا نے اس کے کی فیچرز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اس روشنی میں ڈالی. مطلب ہندوستان میں جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس ہیں جی ان کا جو زوال ہو رہا ہے، جی اس زوال کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس میں امت مسلمہ کا کردار کیا ہوگا، اس پر بھی ایک اہم گفتگو اس میں ہونے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں جو ایکٹیویزم آج ہم کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس ایکٹیویزم کو کوئی رخ نہیں مل رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ایکٹیویزم کو ایک رخ کیسے دیا جائے، اس پر کوئی گفتگو ہو جائے. تو روایتی تقریروں کے بجائے اس میں جیسے مولانا عامر علی نے بتایا کہ ایگزیبیشنس وغیرہ ہم کر رہے ہیں، اس میں ورک شاپس ہوں گے، کچھ پینل ڈسکشنس ہوں گے، اور تقاریر کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن بھی ہوگا. اور اتنا وقت بھی دیا گیا ہے کہ جو گفتگو کی گئی ہے تو آدمی اس میں اچھے سے سوالات بھی کر سکے اور مزید اس کو سمجھ سکے. تو یعنی ون وے پورا پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ ٹو وے کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے رفقا کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. اس میں خاص ایک دلچسپی والا ٹاپک امیر الکا میرے لیے یہ ہے جو آپ نے بھی کہا، جو پالیسی پروگرام میں بھی ہمارے اس بار آیا ہے کہ ہم کو جو کام دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک فرد محلے سے، ایک فرد گھر سے، ایک فرد کام کی جگہ سے آپ کو تحریک میں لانا ہے. تو آپ نے کوئی نشاندہی کی میرے خیال سے، اس پہ کچھ گفتگو ہے؟ ہاں، یعنی جیسے ایک اہل خانہ پر ہم کام کیسے کریں، اہل خانہ کو تحریک کے قریب کیسے کریں، اس پر ایک گفتگو ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسا میرے جماعت نے ٹارگٹ ہمیں دیا ہے کہ ہمیں اس میقات میں 3 جگہ سے 3 لوگوں کو تحریک کے ساتھ جوڑنا ہے. اس میں سب سے پہلا تو ہمارا گھر ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا محلہ ہے، تیسرا یہ کہ ہمارے کام کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر ہم جو ہمارا آفس ہے، ہمارا بزنس ہے، دکان ہے، یہ تمام. تو ان تینوں مقامات پر تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت تو گھر کی ہے، کیونکہ خاندان ہی اگر ہمارا وہ ہو. ابھی میں ایک ہمارے بزرگ 90 ایئرس کے ان سے ملاقات کرنے گیا تو میں نے معلوم کیا کہ بھئی آپ کے بیٹوں میں سے کون ہے جو تحریک کے اس میں، تو پتہ چلا کہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ تحریک کا جنازہ بھی آپ کے گھر سے نکل جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ورثہ، اپنی وراثت لوگوں کو منتقل کر کے جائیں. تو اس لیے یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور کیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے. کچھ لوگوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ان کے گھر کے تمام افراد تحریک میں جڑے ہوئے ہیں. بہت سے خاندان ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں. تو یہ کیسے ہوا ہے اور کیسے کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر ڈسکشن. یعنی یہ نہ ہو کہ مالی وراثت تو ٹرانسفر ہو رہی ہے، ہاں، لیکن تحریکی وراثت نہیں، فکری وراثت جو ہے وہ نہ ہو پائے. صحیح ہے. تو یہ بہتر موقع ہے اس بار اس پہ گفتگو کرنے کا. ایک بہت اہم ٹاپک جو اجتماع کے موقع پر ہماری انٹرنل محفلوں کا ایک موضوع بنتا ہے، وہ یہ رہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امیر الکا کہ کوئی فرد کسی وجہ سے، چاہے وہ رکن ہو کہ کارکن ہو، وہ اجتماع میں شامل نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پروسیس ہے جس سے ہم اس کو جو ہے وہ گزارتے ہیں. اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ یعنی اس میں جو بات آ رہی ہے کہ امیر نے آپ کو کال کیا ہے کہ آپ کو اجتماع میں آنا ہے، تو ایک امیر کی اطاعت کا جذبہ ہو. یعنی صرف تحریکی ضرورت نہیں ہے یہ کہ بھائی آپ کو ایک تنظیمی روایت کے مطابق اس میں شامل ہونا ہے، نہیں ہو پا رہے ہیں تو اجازت طلب کرنی ہے. تو اس پر آپ تھوڑی گفتگو فرمائیے کہ یہ کیا ذمہ داری ہے، یعنی امیر کی اطاعت سے اور ارکان اجتماع کو ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کیا فرمانا چاہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. دراصل ہماری اجتماعیت صرف ایک تنظیمی مسئلہ یا مرحلہ نہیں، یہ عبودی مرحلہ ہے. ہمارے یہاں امیر کا کوئی سرکولر ہو، امیر کی کوئی بات ہو، ذمہ دار کا کوئی حکم یا ہدایت ہو، وہ تمام چیزیں ہمارے یہاں عبودی درجہ رکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوتا ہے. یہ تصور ہم نے اپنا کریٹ کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے کہ جس طرح سے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی عبادت کا اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی. تو یہ صاحب امر کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی تابع اور اسی کی طرح سے اہم ہے. تو یہ ہمیں صرف تنظیمی وجوہات کی وجہ سے جو ہے ان کو ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کو ماننا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا اس لیے
تو اس لیے ہمارے یہاں یہ تمام تنظیمی امور، یہ امر اطاعت، یہ صرف ایک یعنی سنگٹھن کی یا ایک تنظیمی بابت نہیں بنتی، بلکہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ بات الحمدللہ تمام لوگوں میں سرایت کر چکی ہے. کہیں کچھ کمی یا کمزوری ہوتی ہے تو وہ وقتاً فوقتاً دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اس سلسلے میں بتاؤں کہ سورہ نور میں ایک پوری آیت ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ اے مومنو، اگر تم کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں رسول کے ساتھ ہو تو بغیر اجازت کے الگ نہ جاؤ. اور یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. جو اجازت نہیں مانگتے اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے. پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ رسول تم جس کو چاہو اجازت دے دو، جس کو چاہو نہ دو، اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. کہ یعنی کیونکہ اگر شرعی عذر کے ساتھ بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو اپنا نقصان تو کر رہا ہے. وہ شرعی عذر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، چلیے وہ ہے، لیکن نقصان تو اس کا ہو رہا ہے کہ اس اجتماعی سے دور جا رہا ہے، اس لیے اس کے حق میں دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ بات یہ ہے. اور الحمدللہ ہمارا کیڈر اس معاملے میں وہ ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ واقعی کوئی شرعی عذر ہے یا نہیں. ہم نے تو دیکھا نا کہ ایسے لوگ جو اسٹریچر پر آئے ہیں اجتماعات میں، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اسٹریچر پہ ہے، لیکن کہا کہ مجھے اسٹریچر پہ لے جایا جائے، اسٹریچر پہ لایا جائے. ایسے ایگزامپلس ہم نے دیکھے. آنکھوں سے پوری طرح سے بلائنڈ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اجتماعات میں آ رہے ہیں. کان سے بالکل ایک لفظ نہیں سن پاتے تقریر کا، لیکن پھر بھی آ رہے ہیں کہ بس میری موجودگی ہی ضروری ہے. تو یہ ہے الحمدللہ. اور اس طرح کا، اور یہاں پر بھی ہم نے یہی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ایک عبادت کا درجہ دے کر اس سلسلے میں آیا جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ارکان اور کارکنان اس معاملے میں اتنے بیدار ہیں کہ وہ یوں ہی کسی معمولی وجوہات سے یہاں آنے سے رکیں گے نہیں انشاءاللہ. شکیل صاحب، اس میں یعنی کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک تو بہت ہی اہم باتیں ہمیں محترم امیر الکان نے بیان فرمائی کہ کسی وجہ سے اگر کوئی نہیں شامل ہو پا رہا ہے تو مقامی جماعت کیا کرے اس کے، یعنی اس کا پروسیس، تنظیمی پروسیس نہیں پوچھ رہا ہوں میں، یعنی عملی طور پہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کوئی فرد نہیں آ رہا ہے تو وہاں کی ٹیم کا کیا ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اس پورے مسئلے کو کیسے ہینڈل کرے؟ دیکھیے، پورا پروسیس تو یہ کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ دیکھے کیا میرا یہ انفرادی مسئلہ اجتماعیت سے زیادہ اہم ہے. اگر اس کو واقعی لگتا ہے کہ نہیں، واقعی میرے پاس شرعی مسئلہ ہے اور مجھے اجازت طلب کرنی چاہیے، تب اس کو اجازت طلب کرنی چاہیے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اب جب اجازت طلب کی جا رہی ہے تو امیر مقامی کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ بھائی جو عذر یہ بیان کر رہے ہیں کہ واقعی شرعی عذر میں آتی ہے، ان کی اجازت قبول کی جانی چاہیے کہ امیر حلقہ سے اس کی سفارش کرنی چاہیے کہ ان کی عذر کو قبول کر لیا جائے. تو اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ عذر اس نوعیت کی ہے کہ واقعی شرعی ہے اور ان کو اجازت ملنی چاہیے تو پھر وہ امیر حلقہ سے سفارش کر سکتے ہیں. لیکن اگر عذر ایسی ہے کہ اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے رفیق سے ملاقات کر لیں اور دیکھیں کہ کس نوعیت کی عذر ہے. اور اگر ان کو کچھ معاشی مسئلہ ہو، ان کا کچھ گھریلو مسئلہ ہو، ان کو کوئی صحت کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ہمارے جو دوسرے ہینڈس ہیں، ٹیم ورک تو تبھی ہوگا نا کہ دوسرے جو رفیق ہیں وہ سارے رفقا بھی جو ہے اپنے بھائی کی خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے یہ کہ بھائی دیکھیں کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے جسد واحد کی طرح ہے نا. اس کے کسی ایک جسم میں کوئی تکلیف پہنچتی تو پورا جسم جو ہے اس کو بخار آ جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہ اجتماعیت میں یہی فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے کسی بھائی کا کوئی عذر ہے تو اس کا عذر کس نوعیت کا ہے، آیا وہ دور کیا جا سکتا ہے، ہم سب مل کر اس کو دور کر سکتے ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان کو وہ کرنا چاہیے تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ جو ہے اجتماع میں شریک ہو سکیں. اور اگر وہ ایسا عذر ہے کہ اس کو دور نہیں کیا جا سکتا تو پھر امیر مقامی دیکھیں واقعی یہ عذر ہے، پھر وہ میرے حلقہ کو سفارش کرنے کے میں نے ان کا عذر تلاش کر لیا ہے اور واقعی ان کو جو ہے اجازت مل جانی چاہیے، ان کا یہ مسئلہ ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ نظم جو ہے وہ باقی رہے گا. دوسرا میں نے تو یہ بھی محسوس کیا آج کل کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے موٹے عذر تلاش کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا عذر لنگ، نہ عذر ہوتا نہیں ہے، عذر تلاش کیا جاتا ہے شریک نہ ہونے کے لیے. تو یہ مناسب شکل نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی کئی ایگزامپلس ہیں کہ کسی خاص رشتے دار کا انتقال ہوا ہے
اور اجتماع ہے وہ ان کی تدفین کر کے فوراً چلا آیا ہے، یا کبھی تدفین چھوڑ کر بھی آ گیا اور اگلے دن وہ تعزیت میں شریک ہوا ہے. اس طرح کی کئی تجربات ہمارے اپنے اس میں بھی ہے کہ امیر کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوا، کوئی ہدایت ملی، کوئی سرکولر ملا اور فوراً وہ جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. اصل جو چیز ہے نا، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس میں یہ کہ اطاعت کا جو مادہ ہے نا وہ بہت اہم ہے. مطلب میرے الکان نے جو آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول الی الامر منکم، اس میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے بھی بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جو ہے وہ اطیعوا کا لفظ آیا ہے اور امر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. تو بعض مفسرین نے کہتے ہیں کہ اطیعوا کا جو لفظ ہے وہاں پر غیر مشروط اطاعت ہے. وہاں پہ تو لازماً آپ کو اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل گیا تو آپ کو آمنا صدقنا، بس آپ کو اطاعت کرنی ہی کرنی. لیکن امیر کی جو اطاعت ہے اس میں شرط ہے، وہ مشروط ہے. اب وہ مشروط ہے معروف میں، مرضی میں نہیں. مطلب اطاعت یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش، اپنی مرضی ہے نا اور اپنا اختیار وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے، یہ ہے اطاعت. تو یہی چیز ٹرانسفر ہونی چاہیے اطاعت امر کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، کہ بھائی میں اپنی خواہش جو ہے میرا امیر، میں نے اجتماعیت کے سپرد کیا تو میرا امیر جو حکم دے گا مجھے میں اس کو فالو کروں گا. یہ جذبہ جو ہے نا اصل ہے. یہ جذبہ اگر ہوگا تو پھر جو ہے نظم ہمارا درست چلے گا. ابھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی معروف کے بجائے مرضی میں اطاعت کرتا ہے کہ یعنی میرے کو ٹھیک لگ رہا ہے تو کروں گا، میرا عذر ہے، آپ کو اگر عذر نہیں لگتا تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہ عذر سمجھتا ہوں اس لیے میں نہیں شریک ہوں گا. تو یہ مناسب نہیں. اپنے دل کھول کر رکھ دے، اپنی باتیں پیش کر دے اپنے امیر کے سامنے. اگر وہاں سے اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملے تو پھر اسے وہ سب چھوڑ کر اجتماع میں حاضری ہونی چاہیے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ اپنے امیر کی اتباع کرے. امام کی اتباع نہیں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس کی، ہے نا. نہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے نا اور نہ پیچھے رہے. تو اس کو فالو کرنا ہے اسے. تو کسی اجتماعیت کا جب وہ پارٹ بنا ہے تو امیر کو فالو کرنا ہے، چاہے مرضی ہو یا نہ ہو، ہے نا. اور یہ مطلب اسلامی مزاج تو ہے یہ، لیکن پوری کائنات اسی نظم کے ساتھ چل رہی ہے، سماع و اطاعت پر چل رہی ہے. ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی پڑھیں گے نا تو قرآن مجید میں کہا گیا، میں آپ کو ایک قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے بتاؤں. جیسے سورہ مائدہ میں کہا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کر گئی کہ اور اپنے اوپر اللہ کے فضائل کو یاد کرو اور اللہ سے جو عہد اور میثاق تم نے کیا تھا اس کو یاد رکھو، اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہے نا. یہ سمینا و اطاعنا جو ہے نا یہی اصل ہے، یہی اسلام ہے بلکہ. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو یہ کیفیت جب تک مطلوب نہیں ہوگی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سمینا و اطاعنا کا جذبہ اگر قوموں کے اندر مضبوط ہو جائے تو قومیں عروج کرتی ہیں، بلندیوں کی طرف آگے جاتی ہیں. اور سمینا و اطاعنا کا جذبہ اگر قوموں کے اندر ماند پڑ جائے، ختم ہو جائے تو پھر وہ زوال کی طرف جاتی ہے. اور یہی بات اجتماعیت کے لیے بھی صادق آتی ہے. کسی بھی اجتماعیت میں اگر امیر کی اطاعت بہت مضبوطی کے ساتھ ہوگی تو اجتماعیت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی اور ترقی کرے گی. اور جہاں پر امیر کی حیثیت نہ رہ جائے، اس کا سنا نہ جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے تو اجتماعیت جو ہے وہ بہت جلدی کمزور پڑ جائے گی. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے تھے کہ لا امام الا بالطاعت، کہ اطاعت کے بغیر امام ہی نہیں ہے. اگر آپ اطاعت نہیں کریں تو پھر امام کی حیثیت کیا، امیر کی حیثیت ہی باقی نہیں رہ جاتی کچھ. جی جزاک اللہ. بڑی اچھی باتیں آئی اطاعت اور اس کے تعلق سے. ہمارے یہاں ایک کمزوری یہ آئی آتی ہے، یعنی کہ بس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے فائدے کے لیے اپنی جیسا کہا کہ اپنی مرضی کے تابع ہو کر اطاعت سے دور بھاگنے کی کوشش کی جائے، عذر لنگ تراشے جائیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو واقعی عذر کی بنا پر نہیں آ پائے ہیں میٹنگ میں، اجتماعات میں، لیکن ان کے دل اٹکے ہوتے ہیں اسی اجتماعات میں. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ایک پہلو یہ بھی ہے جی میں نے دیکھا ایک صاحب تھے میرے پاس جو ایک اجتماع میں کسی وجہ سے نہیں شرکت کر پائے. تو ان کا حال یہ تھا کہ دن میں 4 بار مجھے فون کرتے تھے، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہوا، کیسی تقریر ہوئی، کیسا یہ ہوا، اور رات کو پوری رپورٹ دن بھر کی. یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں پر ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ وہاں موجود ہیں. وہ ان کی جذبہ یہ ہوتا ہے جذبہ کے اطاعت. مثال ہے ہمارے لیے کہ بھائی انسان اس طرح سے ایسا بھی ہو، اور یعنی امیر کی اطاعت کا یہ عملی نمونہ جو ہے. جی میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک صاحب اجتماع ہو رہا تھا، ایک صاحب نے اپنے امیر سے ذمہ دار سے جو ہے کہا کہ بھائی میں ذرا بیمار ہوں، طبیعت صحیح نہیں ہے
تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس اجتماع میں سے مجھے جو ہے وہ میری غیر حاضری کو قبول کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسے آدمی آپ رہیں گے تو اچھا میسج نہیں جائے گا, آپ کو آنا چاہیے, آپ شریک ہو جائیں. تو بس ان کو اجازت نہیں ملی اور وہ جیسے بھی تھے اس حالت میں پروگرام میں آ کر بیٹھ گئے. اب وہ آخری پیچھے کی طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسی پر پیر چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب پروگرام جو ہے پورا ہو جائے, پروگرام پورا ہو کر جب انہوں نے اپنے ذمہ دار سے مصافحہ کیا تو دیکھا تو بخار میں تپ رہے, تو وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہے ٹھیک سے. تو بولا آپ اتنے بیمار تھے؟ تو بولا میں نے تو آپ سے کہا تھا, بولا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے تکلیف میں ہیں, تو نہیں تو میں آپ کی میں عذر قبول کر لیتا. تو بولا میں نے عذر رکھا تھا, میں عذر رکھتا نہیں ہوں, لیکن میں نے عذر رکھا, مجھے اجازت نہیں ملی تو میری ذمہ داری تھی کہ میں شریک ہو جاؤں, تو لہٰذا میں آ گیا. تو انہوں نے ان کو فوراً کہا کہ آپ فوراً جائیے اور دوا وغیرہ لیجیے اور آپ آرام کیجیے. تو یہ ایسے ایگزامپلس ملتے ہیں ہمارے سامنے. یہی یعنی تحریک کے لیے قربانی بھی ہے اور عملی جذبہ بھی ہے, استوائیت کا شعور بھی یہی ہے کہ امیر کے آگے اپنی بات تو رکھ دیں, پھر وہ جو بولے اس کو قبول کر لے, اللہ انشاءاللہ اس کے لیے راستہ جو ہے وہ نکالے گا. اس میں اجر بھی ملتا, اجر بھی ایسا ہی. امیر القاب, اپنے کلوزنگ سیگمنٹ کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, تو اس میں 2 باتیں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جس طرح کا پورا ماحول بنا ہوا ہے, یعنی ہماری سوسائٹی کا اوور جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, ماڈرن چیلنجز بہت زیادہ ہے, یعنی اس میں اپنی تربیت کی طرف بھی متوجہ رہنا ہے, تحریک کے کاموں کو بھی دیکھتے رہنا ہے. تو آپ دونوں یعنی آپ یہ خاص کر کے امیر القاب سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب جب لوٹیں گے تو کیا توسہ لے کر, ارکان جماعت کیا لے کر لوٹیں گے اس سے؟ یعنی اتنی تقدو اور اتنی محنت آپ لوگ کر رہے ہیں, ڈیزائن کیا, اسپیکرس آ رہے ہیں اور اس کا پورا سیٹ اپ بنا رہے ہیں ہم, تو جب لوٹ رہے ہیں تو کیا دامن میں سمیٹ کر لوٹ رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ, نحن انصار اللہ. بس یہی جذبہ لے کر جانا ہے, اور یہی جذبہ لے کر اس جذبے کو تقویت کے ساتھ رکھے کہ ہاں میں ہوں اللہ کا مددگار, ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہی جذبہ لے کر آئے, بس یہی چاہتے ہیں ہم کہ یہ جذبہ کمزور حالت میں لے کر جائیں اور مضبوط حالت میں لے کر واپس آئیں کہ ہم ہیں. اور پھر وہ نحن انصار اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں لگ جائیں, کیونکہ صرف اجتماع اٹینڈ کر لینا ہی اپنے آپ میں ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو حاصل ہو رہا ہے اب اس کو آگے برتنا, اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھانا, واقعی اللہ کے مددگار بن جانا, اور اس دین میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے اور لوگوں کی ذہنیت اور لوگوں کے فکر و اذکار کو چینج کرنے کی جدوجہد میں لگ جانا. یہی ہے کام جو ہمیں اس کے ذریعے سے انجام دینا ہے. شکیل صاحب, آپ اس سوال کے جواب میں کچھ فرمانا چاہیں؟ دیکھیے مطلب محترم امیر القاب نے ایسا کہا کہ ہماری جو تھیم ہے نحن انصار اللہ ہے نا, اسی وہی تھیم جو ہے ایک عہد بن کر ہمارے رفقا کے دلوں میں اتر جائے, اس کو تازہ کرنا ہے. اب اس کو ہمارے منصوبے میں اس کو تھوڑا ایلوبریٹ کیا گیا ہے. نہیں, ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر فرد اپنے علاقے میں دائی, مربی اور رہنما کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کرے. تو نحن انصار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حیثیت سے اپنی ذمہ دارانہ اور اپنی قائدانہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر بنائے, اور اس کے لیے جو ضروری صلاحیتیں ان صلاحیتوں کو پیدا کرے, اور اس کے لیے جو جذبہ درکار ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے یہاں سے وہ جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا کر سکے. تو شکریہ محترم امیر حلقہ اور شکیل احمد صاحب, آپ دونوں نے بہت بہترین انداز میں ارکان اجتماع پر گفتگو کی. دوستوں, ارکان اجتماع صرف ایک پروگرام نہیں, یہ ایمان, علم اور عمل کی تجدید کا سفر ہے. اگر کسی وجہ سے آپ شامل نہیں ہو سکتے تو اپنے امیر سے اجازت لینا آپ کی تحریکی ذمہ داری بھی ہے اور دینی فریضہ بھی. اور اگر آپ آ رہے ہیں تو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اپنی تحریک کو مضبوط کرنے کے ارادے کے ساتھ آئیے. آئندہ پھر کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.